اللہ کے واسطے بچوں بچیوں قرآن پڑھو، قرآن پڑھو، قرآن پڑھو، قرآن پڑھو۔ یہ کیسی قوم ہے جن کے اندر اتنا عالی شان میرے رب کا کلام موجود ہے، اور پھر وہ اٹھا کے بھی نہیں دیکھتے۔ کوئی مر گیا تو ختم چا پڑھو، کوئی فال کرنی تو قرآن چا کڈو، کسی کے لیے فاتحہ پڑھنی ہے تو قرآن پڑھ دو۔ کیا صرف اس لیے قرآن ہے؟ کیا صرف اس لیے قرآن ہے؟ کیا اس لیے اترا ہے؟ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے اگر میرا رب کلام پہاڑوں پر اتارتا، زمین آسمان پرزے پرزے ہو جاتے اگر میرا رب زمین آسمان پہ قرآن کو اتارتا۔ یا میرا نبی ہے جن کا سینہ اتنا طاقتور ہے کہ اللہ کے کلام کو پی بھی لیا، اتار بھی لیا، پہنچا بھی دیا، بتا بھی دیا۔ الا هل بلغت حجت الوداع، الا هل بلغت، الا هل بلغت، پہنچا دیا، میں نے پہنچا دیا، میں نے پہنچا دیا۔ کھرا کھوٹا الگ کر کے دکھا دیا، کفر اسلام الگ کر کے دکھا دیا، ظلم انصاف الگ کر کے دکھا دیا، حرام حلال کو نکھیر کے بتا دیا، سچ اور جھوٹ کو الگ کر کے دکھا دیا، شراب اور شربت کو الگ کر کے دکھا دیا، سود اور تجارت کو الگ کر کے دکھا دیا، بدکاری زنا اور نکاح کو الگ کر کے دکھا دیا، تجارت اور فراڈ کو الگ کر کے دکھا دیا، ظلم اور انصاف کو الگ کر کے دکھا دیا۔ اب جو ہلاک ہوگا وہ اندھا ہو کے ہلاک نہیں ہوگا، وہ دیکھ کے ہلاک ہوگا۔ لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ۔ جو کامیاب ہوگا وہ دیکھ کے ہوگا، جو ہلاک ہوگا وہ دیکھ کے ہوگا۔ کوئی نہیں کہہ سکتا وہ جو میں ان کا پتہ کوئی نہ ہے، وہ جو میں ان کا خبر کوئی نہیں لگی۔ ہاں ہاں، یہ عذر نہیں چل سکتا۔ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر۔ آیا تمہیں بتانے والا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، وہ آیا تھا تمہیں بتانے۔ جو غریبوں کا مولا، یتیموں کا والی، وہ آیا تھا تمہیں بتانے۔ وہ بداندیش کے دل میں گھر کرنے والا، وہ آیا تھا تمہیں بتانے۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ وہ میرے نبی آئے تھے تمہیں بتانے۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ میرا محبوب آیا تھا تمہیں بتانے کے لیے۔ ہاں ہاں آیا تھا، ہاں تیرے رب نے بھیجا تھا۔ تم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر۔ اٹھ جا میرے محبوب، سنا میرے بندوں کو کہ موت کے بعد ایک زندگی ہے، تیاری کر کے آؤ، تیاری کر کے آؤ۔ ایسے ہی نہ منہ اٹھا کے آ جانا، یہاں کا پیپر نہیں دے سکتے ہو منہ اٹھا کے۔ چلو اتنے تو نقل بھی چل جاندی ہے، وہاں نقل کہاں چلے گی؟ آج کھرا کھوٹا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ۔ اے مجرموں آج الگ ہو جاؤ، آج فیصلے کا دن ہے، آج فیصلہ۔ لا ظلم اليوم، آج ظلم نہیں ہوگا، آج ظلم نہیں ہوگا، آج فیصلے کا دن ہے۔ فریق فی الجنہ وفریق فی السعیر۔ آج ایک طبقے کو جہنم کی آگ کا مزہ چکھنا پڑے گا، اور ایک طبقے کو جنت کے نعمتوں میں جانا ہوگا۔ یہ سب کچھ میرے رسول لے کر آئے، ایسا کامل علم لے کر آئے۔ آنکھ اتنی طاقتور ہے کہ جنت، چلو جنت ہی چھوٹی چیز ہے، کون چھوٹی ہے۔ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی۔ کیا پرواز ہے میرے نبی کی۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ اللہ، سبحان اللہ۔ لاؤ میرے حبیب کو لاؤ، آسمان سجائے گئے، سارے فرشتے پھولوں کے ہار لے کے آ جاؤ۔ میں نے کہیں پڑھا نہیں، مجھے لگتا ہے اس دن اللہ نے ہر آسمان کے فرشتوں سے کہا ہوگا میری بندگی چھوڑو، جاؤ میرے نبی کی زیارت بھی کرو، استقبال بھی کرو۔ امید ہے صحیح ہوگی میری بات، کہیں پڑھی نہیں۔ ایسی دل کا وجدان ہے تو وجدان کو تو چیلنج کیا جا سکتا ہے
ٹھوس بات ہوتی ہے لکھی ہو، ایسے میرے دل میں آتا ہے کہ میرے اللہ نے فرشتوں سے کہا ہوگا جاؤ آج میرے حبیب آ رہے ہیں۔ پہلا آسمان سجایا گیا آدم علیہ السلام پھولوں کے ہار لے کر، دوسرا آسمان سجایا گیا یحییٰ، زکریا، عیسیٰ، 3 انبیاء علیہ السلام پھولوں کے ہار لے کر، تیسرے آسمان پر یوسف علیہ السلام کھڑے ہوئے، چوتھے آسمان پر ادریس ہیں، پانچویں پر ہارون ہیں، چھٹے پر موسیٰ ہیں، ساتویں پر ابراہیم ہیں، سدرۃ المنتہا پہ جبریل بھی بولا جی ویزا ختم، آگے میرے پاس ویزا کوئی نہیں، آج کی زبان میں آگے میرے پاس ویزا کوئی نہیں، اتنا بھی اوپر گیا تو جل کے راکھ ہو جاؤں گا، جاؤ توڑا رب تن بلا رہا ہے۔ والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوى وما يلتق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى علمه شدید القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما رأى افتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة اخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى اذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ۔ یہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے ان آنکھوں سے اپنے اللہ کو بھی دیکھا ہے، اللہ کو بھی دیکھا ہے۔ میری بات ہو دیوار پہ مار دو، مٹی دفن کر دو، میرے منہ تے مار دو، جب میں تمہیں اللہ کی سناؤں، اللہ کے نبی کی سناؤں، تم میری نسل ہو، میری لے لو، میں فقیر بن کے آیا ہوں، جھولی پھیلا کے آیا ہوں، ان راہوں سے واپس آ جاؤ جہاں تاریک اندھیروں کے سوا کچھ نہیں ہے، ان روشنیوں کو بجھا دو جہاں غیرت سو جائے، جہاں بے حیائی وہ ناگن بن کے پھنکارے، جہاں اس ضمیر نام کی چیز کے سودے ہو جائیں، بک جائیں، وہ علم نہیں، وہ معاشرہ نہیں، جہاں بیٹیوں کے دوپٹے تار تار ہو جائیں، جہاں مائیں اولاد کے ہاتھوں ذلیل ہو جائیں، جہاں شادی کے بعد بھی زنا کے اڈے چلیں، جہاں ظلم و ستم عدالتوں میں ہو اس درجے کا کہ باہر کی دنیا بھی الامان پکار اٹھے، جہاں ہر آدمی جھوٹ بولتا ہو، ہر آدمی دھوکے باز ہو، میں اپنے کیا عیب سنوں؟ میرا دیس ہے جھوٹ کا پلندہ ہے، ظلم و ستم کی بھڑکتی آگ ہے، دھوکے بازی، فراڈ، خیانت کے گٹر کھلے ہوئے ہیں، اور ممبر ایک تھا جس پہ آس تھی کہ ممبر سے کوئی اللہ رسول کی بات ہوگی، ہو رہی ہے، اللہ کا فضل ہو رہی ہے، لیکن اس سے بڑھ کے فرقہ واریت کی آگ بھڑک رہی ہے، میں کیسے بجھاؤں؟ آپ سے کہتا ہوں تبدیلی کا ایک طریقہ ہے اوروں کو بدلو، ایک طریقہ ہے اپنے آپ کو بدلو۔ تم میری سن لو، میری فریاد سن لو، قرآن سے جڑ جاؤ، اپنے نبی سے جڑ جاؤ، میرے رب کی قسم دنیا اور آخرت کی عزتوں کے دروازے اللہ کھول دے گا، یہ اللہ کا جہان ہے، یہ میرے نبی کی خبر ہے، کس جہان کا بنانے والا ہے؟ اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلہن، یہ میرے نبی کی خبر ہے، میرے نبی کا قرآن ہے کہ اس زمین آسمان کا بنانے والا اللہ ہے۔ ان فی اختلاف اللیل والنہار، میرے نبی کے قرآن کی خبر ہے، دن رات کا بنانے والا میرا اللہ ہے۔ والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس، سمندر میں چلنے والے بڑے پیری جہاز، یہ میرے رب کا کرشمہ، میرے رب کی قدرت، میرے رب کا شاہکار ہے۔ وما انزل اللہ من السماء من ماء، آسمان کی بارش میرے رب کی قدرت ہے۔ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، زمین کا سرسبز ہو جانا یہ میرے اللہ کی قدرت ہے۔ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، زندگی کا پروان چڑھنا میرے اللہ کی قدرت ہے۔ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ، موسموں کا عدل بدل ہیر پھیر میرے اللہ کی قدرت ہے۔ وَالسَّحَابَ الْمُسَخَّرَ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، زمین آسمان کے درمیان بادلوں کا معلق ہونا یہ ذات میرے اللہ کی قدرت ہے۔ لَآيَاتٌ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، جس نے زمین آسمان کو بنایا ہے،
جس نے مجھے آپ کو بنایا ہے، پھر وہ ہمیں موت دیتا ہے، اس کائنات کو موت دینے والا ہے۔ اذا السماء انفطرت وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، آسمان کی موت، اذا السماء انفطرت، اذا الشمس كُوِّرَت، سورج کی موت، وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، ستاروں کی موت، وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، جانوروں کی موت، وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، پہاڑوں کی موت، وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، پالتو جانوروں کی موت، وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، جنگل کے جانوروں کی موت۔ اوف اوف، جب قرآن بولتا ہے نا قیامت کو تو اس کا لہجہ ہیبت ناک ہو جاتا ہے، جیسے بھی میرے لہجے میں زور چل رہا ہے۔ جب قرآن قیامت کو بولتا ہے تو اس کے لہجے میں بکھرا ہوا لہجہ ہے اور ایک طاقتور آواز ہے جو دلوں کو ہلا دیتی ہے۔ اذا زلزلت الارض زلزالها، قیامت، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، قیامت، وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، قیامت، الْقَارِعَةُ مَا الْقَارِعَةُ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ، قیامت، الْحَاقَّةُ مَا الْحَاقَّةُ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحَاقَّةُ، قیامت، وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ، قیامت، اذا الشمس كورلت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زكجت واذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت واذا الصحف نشرت واذا السماء كشطت واذا الجحيم سعرت واذا الجنة أزلفت، قیامت، اللہ کی قسم ہر لفظ دھماکہ ہے، ایٹمی دھماکے سے بڑھ کے دھماکے کی طرح دل دماغ پہ لگتا ہے۔ کاش تم تھوڑا سا قرآن بھی سمجھتے۔ ہائے پی ایچ ڈی کر چکا ہے، سورۃ فاتحہ کا ترجمہ نہیں آتا، کبھی زندگی میں قرآن اٹھا کے دیکھا نہیں، ماں پیوں نے بھی جوتا اٹھایا، کتنے اے آئے، کاش کوئی ماں باپ ایسے بھی ہوتے جو کہتے میرے بچے نے قرآن کتنا سیکھا، کتنا سمجھا۔ الف لام میم ذالک الکتاب، یہ بھی ہمارے ذمہ ہے پڑھنا، اور یہ بھی ہمارے ذمہ ہے جاننا کہ یہ وہ عظیم کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ یہ جاننا بھی ضروری تھا۔ اگر تم کہتے ہو نہیں پڑھا جائے گا، ادھر میں ہاتھ جوڑتا ہوں، صرف 89 جگہ ہے یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الذین آمنو، قرآن میں صرف 89 دفعہ آیا ہے۔ اے ایمان والیو، میرے اللہ کا خطاب ہے، یا ایھا الناس، الیو، یا ایھا الذین کفروا، اے کافرو، یا اہل الکتاب، اے کتاب والو، پہلے یا ایھا الذین ہادو، اے یہودیو، یہ اللہ کا خطاب ہے پورے قرآن میں۔ یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، اور اللہ کا ایک خطاب ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے ایمان والو۔ تم سب ایمان والے ایمان والیاں بیٹھے ہو، میری اتنی مان لو، ان سب سے کہتا ہوں، تمہارا رو سب سے بھی کہتا ہوں، 89 اپنے آپ کو بھی کہتا ہوں، میں کوئی علامہ نہیں ہوں، میں بھی ایک طالب علم ادنا حقیر سا۔ یا ایھا الذین آمنو 89 دفعہ قرآن میں آیا ہے۔ اللہ کے واسطے اسے پڑھ لو کہ تیرا اللہ تجھ سے کیا کہہ رہا ہے، ان سے کیا کہہ رہا ہے، تم سے کیا کہہ رہا ہے کہ ڈگریاں لے کے آنا میرے پاس، لاہور یونیورسٹی کی ڈگری لے کے آنا میرے پاس۔ ارے نادان، تیری روٹی کا تو میں ذمہ دار بن چکا تھا، جاؤ دنیا پھرو، ان پڑھ پڑھے لکھوں سے زیادہ مالدار ہیں۔ یہیں لاہور کو دیکھ لو، جاؤ لاہور کے بازاروں میں دیکھ لو، بڑے بڑے صنعت کار گروپوں کو دیکھ لو، سارے ان پڑھ، اور تمہارے جیسے ڈگریوں والے جوتیاں گھسیٹتے پھرتے ان کے پیچھے اور ان کی خوش آمدید کرتے پھرتے ہیں۔ میرے رب نے ان ڈگریوں پہ رزق نہیں رکھا ہے، اپنے خزانوں سے اس کا وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، تمہارا رزق آسمانوں پر ہے۔ اللہ کے واسطے اب میری نسل بیٹھے ہو اور میری اولاد کی طرح قرآن پڑھو، ورنہ آوارگی کو میں لے جائے گی اور موت ذلت اور حسرت کی آئے گی۔ قرآن پڑھو۔ میرے بچوں، میری 70 سال عمر ہو گئی، سب سے لمبی میری دعا ہے، اللہ گواہ ہے، یا اللہ قرآن سکھا دے، میں جاہل، اللہ کی قسم میں رو رو کے روزانہ ارمان، بیٹا کبھی مجھے ناغہ نہیں کیا، میں یا اللہ قرآن سکھا، یا اللہ قرآن سکھا، یا اللہ قرآن سکھا۔
جیسے چھوٹا بچہ نہیں ضد کرتا روتا ہے، اس طرح میں اللہ کے سامنے روتا اور ضد کرتا. لوگ مجھے عالم کہتے ہیں، اور تجھے پتہ ہے میں خالی، تو جو کہہ رہے ہیں ویسا مجھے کر، مجھے قرآن سکھا. میں اس جہالت کے ساتھ مرنا نہیں چاہتا. میں یہ مانتا ہوں یا اللہ مجھے اس جہالت میں موت نہ تھے، مجھے قرآن دے کے مجھے اٹھانا. تمہارے اندر پلت لڑا تو تمہیں تو پتہ ہی کوئی نہیں کہ ہمارا کتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے. مطمئن ہو کے چلو. مدارس والے بھی بڑے مطمئن کہ اتنا ہو رہا ہے، اتنا ہو رہا ہے، اتنا ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے. لیکن اس خلا کو کیسے پر کرو، اس نغمہ محبت کو کیسے سیکھو؟ تو اللہ آپ کو ہمت دے. آپ جوان ہیں، ہماری تو گزر گئی، ہیر گزر گئی تھوڑی رہیا. پنجابی کا، ہماری جانگلی زبان کا ہے داگڑ دیا، دیر گزر گئی تھوڑی رہیا. ہماری تو 70 ہو گئی، پیچھے کیا ہے. آپ بچے ہو، قرآن کو اللہ سے مانگو، قرآن کو اللہ سے مانگو. آخری واقعہ سنا کے اٹھتا ہوں. ولید بن مغیرہ حضرت خالد بن ولید کا والد، اور ولید بن ولید کا والد. ولید بن ولید بدری صحابی، خالد بن ولید صلح حدیبیہ کے بعد ایمان لائے. وہ کہنے لگا میں اعلمکم بالعربیت، میں عربی سب سے زیادہ جانتا ہوں، میں آج جا کے محمد سے بات کرتا. تو آیا اور اس نے اپنے بات کی. جب وہ فارغ ہو گیا تو آپ نے فرمایا فرغت ابا الولید، فارغ ہو گیا؟ میں سنو، آپ کی کیا عادت تھی؟ آپ قرآن سناتے تھے، قرآن سناتے تھے. بات ادھوری ہوگی اگر میں سیرت کو بیچ میں نہ لاؤں. یہ قصہ بعد میں سناتا ہوں. قرآن سے جوڑو، سیرت سے جوڑو. کسی بھی اکابر کی زندگی مکمل نہیں ہے، چاہے وہ لوح محفوظ بھی پڑھ لیتے ہوں. صرف ایک ہستی کی زندگی مکمل ہے، وہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم. ان کی سیرت پڑھو، ان کی سیرت سے جڑو. یہ ساری باتیں میں بعد میں نے محنت کی ہے، کیونکہ سیرت تو پڑھائی نہیں جاتی. اب کوئی کتاب ہے سیرت کی؟ کون سی؟ اتنی سی ہے. وہ تو ایسے ہی ہنسا مذاق ہے. سو سیرت پڑھو بیٹا. فقہ سیرہ بھی، فقہ سیرہ. اچھا اچھا، وہ تو اچھی کتاب. تو آپ نے کہا میں سناؤں گا. ہم نے کہا یوم ترجف الارض والجبال وکانت الجبال کثیبا مہیلا. ایسے دکھا دیا پہاڑوں کو ریت بنتا ہوا اور زمین کو کپکپاتا ہوا. یوم ترجف الارض والجبال وکانت الجبال کثیبا مہیلا. ولید بن مغیرہ کو پہاڑ ریت اڑتے ہوئے نظر آئے. انا ارسلنا الیکم رسولا کما ارسلنا الی فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فاخذناه اخذا وبیلا فکیف تتقون ان کفرتم یوما یجعل الولدان شیبا السماء منفطر به. میرے رب کی قسم یوں نظر آتا ہے جیسے وہ آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا ہے. کان وعدہ مفعولا ان هذه تذکرہ فمن شاء اتخذ الى ربہ سبیلا. میں بھی پوری فہم نہیں رکھتا، میرا کوئی دعویٰ نہیں رب ذوالجلال کی قسم. وہ ولید مجھ سے زیادہ اس کی عربیت کو جانتا تھا. اس کا رد عمل آپ کو دکھاتا ہوں. رد عمل ویسے بیٹھا تھا نا نیچے، ویسے کھڑا ہوا.
کہتا ہے اور یوں دوڑ لگائی دروازے سے باہر بھاگ کے۔ پیٹھ نہیں پھیر سکا، تمہاری تو آنکھ بھی نہیں ہلتی، وہ پورا ہل گیا، پیٹھ نہیں پھیر سکا خوف کی وجہ سے۔ اسے لگا جیسے یہ پہاڑ ریت بن گئے، یہ زمین زلزلے سے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، سبحان اللہ۔ اور جا کے گھر چھپ کے بیٹھ گیا۔ تو وہ چند دن نکلے ہی نہیں۔ ابو جہل نے کہا وہ محمد کا جادو چل گیا، چلو چل کے بات کریں۔ تو سارے آ گئے۔ ابو جہل کہنے لگا ولید محمد کا جادو چل گیا ہے تو ہم پیسے اکٹھے کرتے ہیں تاکہ تو خوشحال ہو جائے۔ کب پاگلو، تمہیں پتہ نہیں میں تم میں سب سے زیادہ پیسے والا ہوں، میں عربی کو سمجھنے والا ہوں۔ اب اس کا اس کلام پہ تبصرہ سنو کہ سمعت منہ کلاما فإن فیہ حلاوہ وإن علیہ لطلاوہ وإن أسفله مثمر وأعلاه مغدق وإنه ليعلو ولا يعلى وإنه ليحسم ما تحته۔ انہیں کہا پاگلو، تمہیں پتہ ہے میں عربی دان، میں نے محمد کا کلام سنا ہے، اس کے اندر مٹھاس ہے شہد جیسی اور اوپر رونق ہے بہار جیسی۔ الفاظ تب تدبر اندر میں جو ہم نہیں کرتے۔ اب تو سارے مولوی اردو کی تفسیریں پڑھ کے اپنا کام چلا لیتے ہیں۔ وَإِنَّ أَسْفَلَهُ مُغْدِقٌ، اس کی جڑیں گہری ہیں، وَآلَاهُ مُثْمِرٌ، اور اس کی شاخیں پھل سے بھری ہوئی ہیں، وَإِنَّهُ لَيَعْلُو، وہ بلندی کی طرف اٹھتا ہے، وَلَا يُعْلَى، اور کوئی اس کے اوپر جا نہیں سکتا، وَإِنَّهُ لَيَحْتِمُ مَا تَحْتَهُ، جو اس کے سامنے آتا ہے اسے پیس کے رکھ دیتا ہے۔ یہ کافر کی بات ہے، کافر۔ اب یہ بات تو پھیل گئی تو انہوں نے سارے کٹھے ہو گئے، تو نے تمہیں برباد کر دیا، کچھ کہے اس کے اوپر، کوئی اور بات کہے۔ تو اس کو قرآن نے کیسے تصویر بنائی ہے، انہو فکر وقدر فقتل کیف قدر ثم عبس ثم نظر وعبس۔ کیا بات ہے، عبس نظر عبس، یہ ساری شکل ہے، قرآن دکھا رہا ہے، میں کوئی اپنی طرف سے نہیں بنا رہا ہوں، مداری نہیں ہوں میں۔ انہو فکر وقدر، سوچ میں پڑو، کیا کہوں کیا کہوں، سمجھ میں نہیں آ رہا، کیا کہوں کیا کہوں۔ فقتل کیف قدر، برباد ہو تو، پھر سوچ، پھر بھی تجھے سمجھ میں نہیں آئے گا۔ ثم نظر، پھر اس نے ایسے نظریں اٹھائیں، کیا کہوں یار، وعبس وبصر، اور منہ ایسے کر لیا خوفناک، چڑ کے ایسے۔ ثم قال ان هذا الا سحر یؤثر ان هذا الا قول البشر سأصلیہ سقر وما ادراک ما سقر لا تبقی ولا تذر لواحۃ للبشر۔ پہلے دعا تو شروع کرو، یا اللہ، میرے بچوں میری 70 سال عمر ہو گئی، سب سے لمبی میری دعا ہے، اللہ گواہ ہے، یا اللہ قرآن سکھا دے، میں جاہل ہوں، اللہ کی قسم میں رو رو کے روزانہ ارمان، بیٹا کبھی مجھے ناغہ نہیں کیا میں، یا اللہ قرآن سکھا، یا اللہ قرآن سکھا، یا اللہ قرآن سکھا۔ جیسے چھوٹا بچہ نہیں ضد کرتا اور روتا ہے، اس طرح میں اللہ کے سامنے روتا اور ضد کرتا۔ لوگ مجھے عالم کہتے ہیں، تو تجھے پتہ ہے میں خالی، تو جو کہہ رہے ہیں ویسا مجھے کر، مجھے قرآن سکھا، میں اس جہالت کے ساتھ مرنا نہیں چاہتا، میں یہ مانتا ہوں، یا اللہ مجھے اس جہالت موت نہ تھے، مجھے قرآن دے کے مجھے اٹھانا۔
تمہارے اندر پلے لڑو تو تمہیں تو پتہ ہی کوئی نہیں کہ ہمارا کتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے. مطمئن ہو کے چلو. اس کو مدارس والے بھی بڑے مطمئن کہ اتنا ہو رہا ہے، اتنا ہو رہا ہے، اتنا ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے. لیکن اس خلا کو کیسے پر کرو؟ اس نغمہ محبت کو کیسے سیکھو؟ اس لیے میری آپ سب بچوں سے، اساتذہ سے، سامعین سے گزارش ہے، اللہ سے دعا کرو اللہ ہمیں قرآن سکھائے، اللہ قرآن سے ہمارا دل لگا دے. میں پرائیویٹ میں جب مقیم تھا اور میری وہ ذمہ دارہ جماعت میں تشکیل نہیں ہوئی تھی تو ایوری کوسٹ سے ایک کالا آیا تھا، باسکٹ بال کا کھلاڑی تھا، کوئی 6.5 فٹ. تو وہ مسلمان ہوا تھا. تو میں نے اس سے پوچھا کہ تم مسلمان کیسے ہوئے؟ اس نے کہا میں مالی گیا میچ کھیلنے، تو ایک جنرل سٹور پہ گیا کچھ سودا لینے، وہاں قرآن کی تلاوت کیسٹ میں چل رہی تھی کہ میں کھڑا ہو کے سننے لگا. میرے اوپر اتنا اثر ہوا، میں نے اس سے پوچھا یہ کون گا رہا ہے؟ تو اس نے کہا یہ گانا نہیں ہے، ہمارا قرآن ہے. کہا یہ کیسٹ میں لے سکتا ہوں؟ نے کہا لے لو. کہا میں گھر آ کے ساری رات سنتا رہا، صبح مسلمان ہو کے. اللہ تقشعر منه جلود الذین آمنوا. تقشعر، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. کبھی ہمارے کھڑے ہو؟ تقشعر. تو بس میں تو خود بھی اس سے جاہل ہوں، لیکن میں کہتا رہتا ہوں، اللہ کو اپنی طلب بھی دکھاتا ہوں، رونا بھی دکھاتا ہوں، اور اپنے بچوں کے لیے بھی مانگتا ہوں، اپنے مدرسے تمام مدارس کے بچوں کے لیے مانگتا ہوں کہ سب کو قرآن سے جوڑ دے اور اپنے نبی سے جوڑ دے، کہ جو اصل الدین ہے. فقہ تو اس کی آگے اس کا استنباط و نتیجہ ہے. تو سارے ارادے کرتے ہو نا انشاءاللہ. آخری بات کہتا ہوں، آپ کافی زیادہ تعداد میں ہو، کوئی آپس میں لڑے ہوئے ہو تو صلح کر لو. بچے ہو جاتی ہے لڑائی. میں جب ہماری چھٹیاں اب ہوں گی تھوڑے دن بڑی عید کے بعد، ہم گرمیوں میں چھٹیاں کرتے ہیں، رمضان میں پڑھائی کرتے ہیں. چونکہ رمضان میں صحف ابراہیم اترے، تورات اتری، زبور اتری، انجیل اتری، قرآن اترا، تو کوئی مناسبت تو رمضان اور علم کو ہے نا. جیسے میں رمضان میں چھٹی نہیں کرتا، رمضان میں ہماری پڑھائی ہوتی ہے، چاہے وہ تھوڑی ہوتی ہے لیکن وہ بہت بابرکت ہوتی ہے. اور پھر اب گرمیوں میں چھٹیاں کریں تو میں اس سے پہلے سب سے کہتا ہوں کوئی لڑے ہوئے ہو تو صلح کر، کہ آپس میں آپ کی بول چال بند ہو. یہ علم دین کے وقار کے خلاف ہے. اور کبھی معافی مانگنے میں دیر نہ کر، اور کبھی معاف کرنے میں دیر نہ کر. غلطی ہو جائے معافی مانگ، کوئی زیادتی کر جائے معافی مانگنے آئے معاف کرو، آپ کا سینہ روشن ہو جائے گا. اور آپس میں غیبت نہ کر. ایود احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا، اتنی بری مثال کسی اور گناہ کی ہے؟ بھائی کی لاش کھانا چاہتے ہو؟ غیبت سے بچو. تو میں اپنے مدرسے میں یہ جو اخلاقی چیزیں ہیں سبق کے علاوہ بہت دہراتا ہوں. تو آخری سال تھا تو میں نے بچوں سے پوچھا بھی کیا سیکھا؟ تو ایک لڑکا کھڑا ہو، کہ استاد جی میں میزان کے سال میں آیا تھا اور آپ سے سنا تھا غیبت نہیں کرتے. آج میں نکل رہا ہوں مدرسے سے، میں قسم کھاتا ہوں ان 7-8 سال میں نے کوئی غیبت نہیں کی. قسم اٹھا رہا ہوں، میں قسم کھاتا ہوں میں نے کسی کی غیبت نہیں کی. تو اس سے آپ کا دل روشن رہے گا، نورانی رہے گی. اور نماز کا اہتمام کرو، اذان کے ساتھ ہی مسجد میں آؤ، تاکہ تم اطمینان سے
سنتوں کو شوق ذوق سے پڑھ سکتے. جتنی آپ کی نماز خوبصورت ہوگی آپ کے